ناظرین، جب اذان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو ان کے عشاق انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ اس کے فضائل اور برکات ہیں اور ایسا شخص شفاعت رسول کا حقدار ہے۔ علامہ دلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں پر انگوٹھے لگانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی فقط حلت علیہ شفاعتی، یعنی جو شخص میرے پیارے دوست کی طرح کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی۔ اگر انگوٹھی چومنا شرک ہے یا بدعت ہے تو آؤ مناظرہ کرو، گفتگو کرو، لیکن دلائل کے ساتھ۔ ہم تیار ہیں۔ ایسا کرنا شرک اور بدعت ہرگز نہیں ہے۔ ناظرین، ایک اور برکت میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر پھر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانے کے بارے میں کبھی آنکھیں نہ دکھیں گی۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر یہ کہے کہ مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے تو کبھی آنکھیں نہ دکھیں گی۔ ہم یہ کام نبی پاک کی محبت میں کرتے ہیں، آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ نبی پاک سے عشق محبت کرنا چاہیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آ جائے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھیں اور درود پاک پڑھیں، برکتیں ملے گی انشاءاللہ۔ نام نامی مصیبت میں کام آ گیا۔ حضرت فقی محمد بن نسیابہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، ایک بار آندھی چلی تو ایک چھوٹا سا پتھر ان کی آنکھ میں چلا گیا، جسے نکالنے کی کوشش کرتے تو شدید درد ہوتا۔ جب آپ نے مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کلمات سنے تو آپ نے کہا، مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو وہ پتھر فوراً نکل گیا اور آپ اس آزمائش سے نجات پا گئے۔ یا رسول اللہ، تمہارا نام جب مصیبت میں لیا ہوگا، تمہارا نام جب مصیبت میں لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ ناظرین، انگوٹھے چومنے والا کبھی اندھا نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا زاہد بلاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امام حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے تو ایسا شخص کبھی اندھا نہ ہوگا اور نہ کبھی اس کی آنکھیں دکھیں گی۔ ناظرین، جنت میں سرکار کے پیچھے پیچھے، جنت میں سرکار کے پیچھے پیچھے، جی ہاں، حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذان میں پہلی مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ سننے پر کہنا صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، اور دوسری مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ سننے پر قرۃ عینی بی کا یا رسول اللہ کہنا مستحب ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں انگوٹھے آنکھوں پر رکھ کر کہے اللہم متینی بالسمع والبصر، تو جو ایسا کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر انگوٹھوں کو چومے تو ایسا شخص کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اس کا قائد بنوں گا اور اس کو جنت کی صفوں میں داخل کروں گا۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، رکھو لحد میں جسم عزیزو، رکھو لحد میں جسم عزیزو، مجھ کو سنانا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ اتنے فضائل ہم نے بیان کیے ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی کو شک ہو اور وہ یہ رٹا لگائے کہ انگوٹھے چومنا شرک ہے، بدعت ہے، تو وہ ہم سے مناظرہ کر لے اور گفتگو کرے، لیکن دلائل کے ساتھ، ادب کے دائرے کے اندر دلائل کے ساتھ گفتگو کرے۔ ہم تیار ہیں اور دلائل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک کا عشق عطا فرمائے۔